بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسلم پرکار صاحب نے مجھے جب فون کیا، میں گاؤں سے بمبئی آ رہی تھی اور گاڑی میں تھی اور ان کا فون آیا کہ ایک ایسا جلسہ ہم کرنے جا رہے ہیں جس میں خاور بانکوٹی صاحب کی کتاب کا اجرا ہوگا. تو آج کل کافی مصروفیت ہونے کی وجہ سے اور کچھ صحت کا مطلب کہ جو پیر ہے وہ آج کل کافی تکلیف دیتے ہیں، تو میں بہت کم ایسے جگہوں پر جاتی ہوں. لیکن جب بات اردو کی ہوتی ہے تو مجھے ایسا لگا کہ وہ غالب نے کہا نا کہ گو ہاتھ میں جنبش نہیں، آنکھوں میں تو دم ہے، رہنے دو ابھی ساغر و مینا میرے آگے. تو میں نے فوراً اس دعوت کو قبول کیا. اور اس کے پیچھے اور ایک بات بھی تھی، وہ یہ کہ بانکوٹ جو ہے 3 انسانوں کی شکل میں میرے گھر میں رہتا ہے: عارفہ پرکار، عادل پرکار اور عاطف پرکار. تو میں نے سوچا ایسا اس سے اچھا بچوں کو خوش کرنے کا کوئی موقع نہیں ہو سکتا. اور میں نے اس دعوت کو قبول کیا اور میں نے اپنے چھوٹے بیٹے عاطف سے پوچھا کیا تم اس جلسے میں میرے ساتھ آؤ گے؟ تو وہ کبھی میرے ساتھ کسی جلسے میں نہیں آتا، چاہے وہ کتنا بڑا ہو، لیکن اس جلسے کے لیے اس نے فوراً منظوری دی. تو مجھے پتا چل گیا کہ یہ جذبہ بانکوٹی تھا اور یہ جذبہ پرکاری تھا. تو فوراً میں یہاں پر حاضر ہوئی. ابھی یہاں پر کافی باتیں کتاب کے تعلق سے ہو رہی تھی، میں اس موضوع پر میں بعد میں آؤں گی. سب سے پہلے میں تعریف کرتی ہوں اور مبارکباد دیتی ہوں ان لوگوں کو جو اس طرح ایسے دور میں جب اردو کے بقا کا سوال ہے، یہ کلیات کو لے کر آنا اور نکالنا یہ بڑا مشکل کام ہے جو آپ لوگوں نے کیا ہے. جیسے بیگم امتیاز صاحبہ، اسلم اور باقی ان کے بیٹے خاور عابد خاور، عتیق خاور اور ان کی بیٹیاں، اور انہوں نے سب نے مل کر یہ جو کتاب کیونکہ آج دیکھیے کل میں نے اخبار میں پڑھا کہ دلی میں مکتبہ جامعہ اردو بازار کا بند ہو گیا، بمبئی کا بند ہو گیا، پڑھنے والے کم ہو گئے. کوئی کتاب ہمیں پتہ ہے نا، ہم لوگ جیسے ہمارا تعلق انجمن اسلام سے ہے تو اردو کی بقا کے لیے ہم لوگ کیا کرتے رہتے ہیں. ڈاکٹر قاضی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں کہ بچے اردو پڑھیں اور اردو سے تعلیم یافتہ ہو. یہ نہیں ہے کہ اردو سے اگر ہم تعلیم حاصل کرتے ہیں تو وہ کسی مقام پر نہیں پہنچ سکتے، پہنچتے سب اپنی اپنی جگہوں پر پہنچتے، بس ہمت ہونا چاہیے لوگوں میں. تو ایسے دور میں یہ آج کے ٹائمز آف انڈیا میں وجیہ الدین نے اردو کے تعلق سے ایک بہت اچھا مضمون لکھا ہے، اور اس نے یہ بھی لکھا ہے کہ اردو کسی خاص مذہب کی زبان نہیں ہے، جس میں اس نے سچن پلگاؤکر کا خاص کر ذکر کیا ہے. تو اردو تو سب کی ہے اور سب اسے پڑھ سے، لیکن ہم سے زیادہ آج غیر جو ہے اس کو اپنائے ہوئے ہیں. اور وہ آپ جائیے تھیٹر میں جائیے، کہیں جائیے، یونیورسٹی کے شارٹ ٹرم کورسز بھی اردو کے جو ہیں وہ خاص کر جو ہے وہ غیر اردو دا طبقہ جو ہے وہ کر رہا ہے. تو بہت بہت مبارکباد. اور جس طرح سے آپ لوگوں نے محنت کی ہے، اسلم پرکار صاحب اور پورے آپ کے خانوادے دی، تو واقعی میں یہ قابل تعریف اور قابل ذکر بات ہے. کیونکہ لکھی ہوئی چیز جو ہوتی ہے، آج کل یوٹیوب کا زمانہ ہے اور وہ اس پہ نیٹ اور یہ سب اس پر بہت معلومات آتی ہے، لیکن وہ اتنی غلط ہوتی ہے. مطلب جیسے اقبال کا شعر نہیں، فیض کا نہیں ہے، غالب کا نہیں ہے، کوئی نہیں، پر کسی کا نام کسی کے ساتھ لگاتے ہیں اور وہ دیتے ہیں. اور وہ ساری باتیں جو ہوتی ہے اس میں وہ ویکیپیڈیا تو بعض اوقات سب باتیں جھوٹ بھی لکھتا ہے، پر لکھی ہوئی چیز جو ہے
وہ ہسٹری ہوتی ہے, وہ تاریخ ہوتی ہے, اور آپ لوگوں نے وہ تاریخ مرتب کی ہے. آج قابل ذکر ہے یہ بات. اب کیونکہ یہ جو نازی میں جلسہ ہے, انہوں نے خود تو اپنی بہت باتیں کی اور ہم کو 10 منٹ دیے ہیں, پر اس کے باوجود حالانکہ عورتیں بہت باتونی ہوتی ہے, تو میں اپنی باتوں کو سمیٹنے آپ کی بڑھائیے میڈم, آپ بڑھائیے, جتنا بولنا ہے اتنا بولیے. سمیٹنے کی کوشش. اور ایک بات کہ جیسے پورے مطلب اردو کی کالونیز کی جب بات کرتے ہیں, نو آبادیات کی بات کرتے ہیں, تو جس میں کافی مطلب کیونکہ اردو کے جو 3 گھر بہت اہم ہیں, وہ حیدرآباد اور اس زمانے کا شہر آشوب دلی اور لکھنؤ, یہ سارے اس کے بعد جو ہے وہ پورے ہندوستان میں کلکتہ, مہاراشٹر, سب طرف, بمبئی بھی ایک بہت بڑا سینٹر بن گیا. مگر آج کی تاریخ میں جیسے امریکہ میں بہت بڑی بڑی اردو کے لوگوں نے اپنی اپنی جماعتیں بنائی ہوئی ہے, آسٹریلیا میں ہے, اور کینیڈا میں بھی کافی تنظیمیں ہیں. اور میرا چونکہ جانا ہوتا ہے تو میں مطلب اٹینڈ کر چکی ہوں ان کو, ان میں جا چکی ہوں. پھر بہت بڑا یو کے میں ہے, وہاں پر تو ہر یو کے کی سٹی, مینچسٹر میں الگ ہے, تو برمنگھم میں الگ ہے, تو لندن میں الگ ہے, تو اس طرح سے کافی مطلب کام وہاں پر ہو رہا ہے. لیکن آج کی تاریخ میں اگر جو سب سے زیادہ خدمت اردو کی ہو رہی ہے وہ ہماری اسٹیٹ میں, مہاراشٹر میں, کیونکہ اردو کے زیادہ سے زیادہ مدارس ہزاروں کی تعداد میں جو ہے وہ ہمارے مہاراشٹر میں ہے. اور مہاراشٹر میں بھی کوکن سر فہرست ہے, اور اسی کوکن نے اس بمبئی کو اچھے شاعر, اچھے ادیب, اچھے ڈاکٹر, اچھے بیرسٹر, اچھے انجینئرز اس کوکن نے اس بمبئی کو دیے ہیں. تو بمبئی کو ہمارا شکر گزار ہونا چاہیے, کوکنیوں کا خاص کر. اب میں ایک بات مطلب خاور صاحب کے تعلق سے میں اتنا بہت کچھ تو نہیں جانتی ہوں, پر جتنا جانتی ہوں میں آپ کو بتاؤں. میں جس دن پہلی مرتبہ بانکوٹ گئی اور میں لانچ سے اتری تو سامنے ایک بڑا سا گھر تھا, تو میں نے پوچھا یہ گھر کس کا ہے, تو بتایا کہ خاور بانکوٹی صاحب کا. تو میں نے کہا ٹھیک ہے. پھر گھر آنے کے بعد میں کسی نے کسی کو پوچھا کہ وہ فلاں فلاں شخص کہاں گیا ہے, تو بولے کارخانے میں. تو میں نے سوچا کارخانہ, اور بانکوٹ میں کارخانہ کیسا ہو سکتا ہے. مجھے تو آج تک یہ سمجھ میں نہیں آیا تھا کہ اس جگہ کو کارخانہ کیوں کہتے ہیں, پر آج میری سمجھ میں آیا کہ کارخانہ اس لیے بھی کہتے ہوں گے کیونکہ اس ایک گھر میں 3 شاعر, صوفی بانکوٹی صاحب, شاکر بانکوٹی صاحب اور خاور صاحب, تو یقیناً وہ تو شاعروں کا ایک کارخانہ ہی ہے. تو اتنا میں, اور پھر ان کو میں نے نقشے کوکن میں, شاعر میں کافی پڑھا, اور میں نے ان کو جانا. اور باقی کا تو زندگی یوں ہی چلتی رہی تو اتنا کچھ نہیں معلوم ہو سکا. لیکن مجھے ان کی ایک جو غزل ہے وہ بہت اچھی لگی, جو میں آپ کو سنانا چاہوں گی. اشک ڈھل کے تو میں گلفام کا دھوکا ہوا, تیری آنکھوں پر چھلکتے جام کا دھوکا ہوا. اس طرح میں تیری خاطر گوش بر آواز ہوا, دل جہاں دھڑکا تیرے پیغام کا دھوکا ہوا. بخش دی مجھ سے اس طرح خوشیاں زمانے نے, غمزدہ دل کو میرے آلام کا دھوکا ہوا. آپ نے فرما دیا جب پیار سے اپنا مجھے, آپ کے اس لطف پر الزام کا دھوکا ہوا. لے لیا جب آپ نے ان گیسوؤں کی چھاؤں میں, آپ کی ان گیسوؤں پر دام کا دھوکا ہوا. مجھے یہ شعر بہت اچھا لگا. مجھ کو کیف درد کے آغوش میں گم دیکھ کر چارہ سازوں کو میرے آرام کا دھوکا ہوا. ہائے خاور یہ وطن کی صبح جس کے نور سے پر دشت غربت کی بھیانک شام کا دھوکا ہوا.
میں نے ان کی شاعری سے ایک بات جان لی ہے کہ شاعر صاحب کو خاور بانکوٹی صاحب کو اپنے وطن عزیز، اپنے وطن بانکوٹ اور کوکن سے بے انتہا محبت تھی، تو ان کی شاعری میں ان کی محبت ہر جگہ آپ کو چھلکتی ہوئی نظر آئے گی۔ بہت بہت شکریہ، اور مجھے بلانے کا اور مجھے عزت دینے کا بے انتہا شکریہ آپ سب کا۔